بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے جو آپ کے پاس موجود تھا اس سے ارشاد فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا۔ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ٹیک لگا کر نہ کھانا یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ تھا، امت کے لیے منع نہیں ہے۔ لیکن باقی محدثین وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا دوسرے لوگوں کے لیے بھی مکروہ ہے، کیونکہ یہ متکبرین تکبر کرنے والے لوگوں کا فعل ہے۔ اب ٹیک لگانے کے بہت سارے طریقے ہو سکتے ہیں، پیٹھ کے ساتھ ٹیک لگا کے کھانا، کوہنی کے بل ٹیک لگا کے کھانا، یا کوئی بھی اور طریقہ جو ٹیک لگا کے جس میں غرور اور تکبر شامل ہوتا ہو، تو اس طرح ٹیک لگا کے کھانا کھانا یہ مکروہ ہے۔ ہاں، عذر کی وجہ سے آپ ٹیک لگا کے کھانا کھا سکتے ہیں، جس طرح کہ اگر کوئی مریض ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے سیدھے نہیں بیٹھ سکتا تو وہ دیوار کے ساتھ یا کسی چیز کے ساتھ ٹیک لگا کے تو ضرور کھانا کھا سکتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت خالد بن ولید، حضرت عبیدہ، محمد بن سیرین، عطا بن یسار، امام زہری رحمۃ اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ ٹیک لگا کر کھانا کھانے کے قائل ہیں، جبکہ باقی ائمہ محدثین صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کو مکروہ جانتے تھے۔ ٹیک لگا کر کھانا جائز ہے لیکن مکروہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، جائز اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، اور کراہت اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طرز عمل کے خلاف ہے۔ اچھا، کھانا کھانے کے جو طریقے ہیں مستحب، ان طریقوں میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھیں، جس طرح کے نماز کے اندر تشہد میں بیٹھا جاتا ہے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ یا پھر آپ دایاں گھٹنا کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں زمین پر بچھا کے کھانا کھائیں تو یہ بھی ایک مستحب طریقہ ہے کھانا کھانے کا۔ اور امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو وجہ بیان کی کہ پیٹ کے ٹیک لگا کر کھانا کھانا کیوں مکروہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ ٹیک نہ لگا کر کھانا کیوں کھایا، کہ آپ کھانے کے وقت ٹیک نہیں لگاتے تھے، تو حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹیک لگا کر کھانے کی کراہت اس لیے بھی ہے کہ اس سے پیٹ بڑھنے کا اندیشہ ہے، اور ظاہر ہے پیٹ بڑھنا یہ بہت سی بیماریوں کا موجب ہے، اور فطرتی طور پر بھی یہ مکروہ ہے، کراہت محسوس کی جاتی ہے ایسے لوگوں سے جن کا پیٹ بہت زیادہ پھولا ہوا ہو۔ لوگ کیا کراہت محسوس کریں گے، انسان کو خود بھی بڑا عجیب لگتا ہے اگر اس کا پیٹ نکلا ہوا ہو تو اگر نبوی طریقوں کے مطابق جو مستحب طریقے ہیں، اگر بیٹھ کر کھایا جائے کہ دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ کے، جس طرح نماز میں تشہد کی صورت میں بیٹھا جاتا ہے اس طرح، یا دایاں گھٹنا کھڑا کر کے اور بائیں گھٹنے کو زمین پر بچھا کے، اور ٹیک نہ لگا کر کسی بھی انداز میں کھانا اگر کھایا جائے نبوی طریقے کے مطابق، تو ضرور بے ضرور یہ ہمارے لیے ہی فائدہ ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور دوسری بات کہ اس میں پیٹ بڑھنے کا اندیشہ بھی نہیں ہے۔
بعض لوگوں نے ٹیک لگا کر کھانے سے یہ مراد بھی لیا ہے کہ زمین پر بچھے ہوئے گدے پر اطمینان اور سہولت کی خاطر آلتی پالتی مار کے چار زانوں بیٹھ کے اس انداز میں کھانا کھایا جائے تاکہ زیادہ کھانا کھایا جا سکے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس طرح بیٹھنے کو ٹیک لگا کر بیٹھنا قرار دینا یہ صحیح نہیں ہے۔ ٹیک لگا کر کھانا کھانا یہی ہوگا کہ کونیوں کے بل ٹیک لگانا یا پیٹھ کے بل ٹیک لگانا یا کسی بھی اور انداز میں ٹیک لگا کے جس سے غرور اور تکبر جھلکتا ہو، تو ایسے ٹیک لگا کر کھانا کھانا مکروہ ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ مستحب انداز میں بیٹھنے کا یہی طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ پیروں کے تلووں پر گھٹنوں کے بل بیٹھا جائے یا پھر دایاں پاؤں کھڑا رکھا جائے اور بائیں پاؤں پر بیٹھا جائے، یعنی دایاں گھٹنا کھڑا رکھنا ہے اور بایاں گھٹنا جو ہے وہ بچھا کے اور اس کے اوپر بائیں پاؤں کے اوپر بیٹھنا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ تکیہ لگا کر ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ اس میں تکبر ہے اور تکبر اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ ہمیں کھانا بھی عاجزی کے ساتھ کھانا چاہیے۔ تو اس انداز میں عمل کرنے سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا، ساتھ ہی ساتھ ہمارا اپنا فائدہ ہے کہ ہمارا پیٹ جو ہے وہ زیادہ کھانے کی وجہ سے نہیں بڑھے گا، اور پیٹ کا بڑھ جانا یقیناً بہت سی بیماریوں کا موجب ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نبوی طریقوں کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر اعتبار سے سونا ہے تب بھی، اٹھنا ہے تب بھی، چلنا پھرنا ہے تب بھی، اور اسی طرح کھانا پینا ہے تب بھی، اگر ہم اپنے تمام تر معاملات کے اندر، تمام تر معمولات کے اندر سنت نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دیں گے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں، اخروی فائدے بھی ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔